رب ذوالجلال نے اپنی پاک اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے، فبذلک فلیفرحوا، لہذا اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے، ھو خیر مما یجمعون، یہ سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں حکم دیا کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے، اور یہ خوشیاں منانا ہر دھن دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی رب ذوالجلال نے اپنی پاک اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ سب سے بڑے فضل کا اعلان کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر اور اس اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر اور روشن آفتاب بنا کر بھیجا، اور مومنوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ کا ان پر سب سے بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں کمالات بیان فرمائے کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعیا الی اللہ اور سراج منیرہ بنا کر بھیجا، اور مومنوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ کا ان پر سب سے بڑا فضل ہے۔ یعنی کہ اس پوری کائنات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں، صرف رحمت ہی نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ اور رب نے فرمایا، جس پر میرا فضل ہو جائے اور میری رحمت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جس پر میرا فضل ہو جائے
اور میری رحمت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے رب کا سب سے بڑا فضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحمت ہی نہیں، رحمت عالم ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے، جو جس پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے وہ پھر آج خوشیاں منا رہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب دھن دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، یعنی کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ پھر مال جمع نہ کرے، وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خوشیاں منائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے۔ اور جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں، رب کائنات نے ان کو نوازا بھی ہے، چاہے کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، جب اس نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منائی تو رب نے اس کو بھی نواز دیا، اس کو ایمان بھی دے دیا، دنیا میں بھی عزت دے دی، اور رب نے ان کو جنت بھی عطا فرما دی۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اپنی مشہور و معروف کتاب المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنا، پوچھنا کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، حوالے پوچھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کئی کتابیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھی، اگر ان کتابوں کا نام لینا شروع کر دوں تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوگا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے اس میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ بغداد شریف کا شہر ہے، بغداد شریف میں ایک عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ رہتا تھا۔ جب حضور کا میلاد آتا وہ خوشیاں مناتا، وہ اپنے گھر میں محفلوں کا انعقاد کرتا، علماء کو بلاتا، ان کے خطابات کرواتا، ان کو تحفے تحائف پیش کرتا، لنگر تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس کے ہمسائے تھے دو میاں بیوی، دونوں یہودی تھے۔ وہ یہودی عورت اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ ہمارے گھر کے پاس یہ جو مسلمان رہتا ہے ہر ربیع الاول کو یہ بڑی خوشی کرتا ہے، یہ لنگر کا اہتمام کرتا ہے، علماء کو بلا کر ان سے آقا کی شان سنتا ہے، ان سے خطابات سنتا ہے، ان کو تحفے تحائف دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ ربیع الاول میں اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش یہ ربیع الاول کے مقدس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا یہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اس مہینے ان کی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ وہ کہنے لگی کہ اس کا خوشی منانے کا انداز بڑا نرالا ہے، کسی غریب اور مسکین کو یہ خالی لوٹنے نہیں دیتا، لنگر کا وسیع اہتمام کرتا ہے۔ اتنی خوشی وہ بھی بڑا خوش ہوئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جب اس نے خوشی کا اظہار کیا تو رب ذوالجلال نے اس عورت کو نواز دیا۔ رات کو سوئی، ظاہری آنکھیں تو بند ہو گئیں لیکن دل کی آنکھیں کھل گئیں۔
خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اس اجتماع میں بڑی نورانی صورتوں والے لوگ موجود ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس اجتماع میں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ جو سب سے زیادہ حسین صورت والا تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ رب کا دلدار، وہ سونے مکھڑے والا جو تجھے نظر آ رہا ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا لبیک۔ وہ جھوم اٹھی، کہنے لگی کہ ابھی تو میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، ابھی تو میں مسلمان نہیں ہوئی، میں نے آپ کو پکارا، میرے پکارنے پر آپ نے فرمایا لبیک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری غلام، میری امتی بننے والی ہے، اس لیے میں نے تمہارے پکارنے پر فرمایا لبیک۔ تو میری امتی، میری غلام بننے والی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو۔ اب ایمان کس وجہ سے ملا؟ کہ دیکھا کہ مسلمان اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اس کا دل اتنے میں خوش ہوا۔ رب ذوالجلال نے یہ گوارا نہ کیا جو میرے محبوب کی آمد پر خوش ہو وہ بے ایمان رہے۔ اور خواب میں میرے آقا تشریف لائے، اس کو کلمہ پڑھایا۔ جب صبح ہوئی، بیدار ہوئی، اس نے اپنا سامان، اپنے کپڑے، ساز و سامان اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی اب میرا اور تیرا مذہب بدل چکا، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ خواب میں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں نے آقا کا دیدار بھی کیا، آقا نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا، اب میرا اور تیرا گزارا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں جو اہتمام کر رہا ہوں، یہ لنگر کا اہتمام کر رہا ہوں، یہ غرباء میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں، خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ ایسے ہی کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے نبی تیرے خواب میں تشریف لائے وہ رات کو میرے خواب میں بھی آ گئے۔ انہوں نے صرف تجھے کلمہ نہیں پڑھایا، انہوں نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے۔ وہ محبوب تو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب تجھے کلمہ پڑھائے اور مجھے نہ پڑھائے؟ یہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ عشاقان مصطفیٰ کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوش ہونے پر جو ان کو انعام ملا اس کو تحریر کرتے ہیں۔ یقین کریں علماء نے میلاد کے موضوع پر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کے نام لینے کے لیے طویل وقت درکار ہوگا۔ آج اکثر کہا جاتا ہے کہ سعودیہ میں تو میلاد نہیں منایا جاتا، یہ 1924 کے بعد ہی شروع ہوا ہے کہ انہوں نے میلاد منانا چھوڑ دیا جب وہ قابض ہوئے۔ اس سے پہلے میلاد منایا جاتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مشعل بردار جلوس نکلتا جو مکہ معظمہ سے شروع ہوتا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف وہ تشریف لاتا۔ عشاقان مصطفیٰ میلاد مناتے رہے ہیں، کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بیٹیوں کو مقام مل گیا،
پہلے بیٹیوں کی وقت کوئی نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے وہ بیٹی جس کو لوگ باعث ندامت سمجھتے تھے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ بات کے لیے رحمت بن گئی۔ میلاد کیوں نہ منائیں؟ عشاقان مصطفیٰ میلاد مناتے رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟ بولیں تو صحیح یار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ ہم ایسے ہواؤں میں بات نہیں کرتے، باقاعدہ ریفرنس حوالے اس کے بارے میں موجود ہیں۔ حضرت امام سید عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی مسند کے اندر لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر سب سے پہلے رب ذوالجلال نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، جب رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے، تو پھر رب کے نور میں معاذ اللہ کمی ہو سکتی ہے، شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے۔ سورج اپنی روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے، اگر آپ مرر کے ذریعے، آئینے کے ذریعے اس کا عکس لیں تو کیا سورج کی روشنی میں کمی آتی ہے؟ اگر آپ لوگ ہزاروں آئینے لے لیں، کروڑوں آئینے لے لیں، سورج کا عکس لیں، پھر بھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مرآت جمال الحق، میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو رب کے نور میں کمی ہو گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آقا نے فرمایا میں حق کے جمال کا آئینہ، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اس نور کو منظور تھا وہ سیر کرتا رہا، پھر اس نور نے دو نفل ادا کیے، اس نور نے دو نفل ادا کیے، 1000 سال اس نور نے قیام کیا، 1000 سال اس نور نے رکوع کیا، 1000 سال اس نے قوما کیا، 1000 سال اس نے پہلا سجدہ کیا، 1000 سال اس نے جلسہ کیا، 1000 سال اس نے دوسرا سجدہ کیا، ایسے اس نے پھر دوسری رکعت بھی مکمل کی۔ جب اس نور نے اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لیے تو رب کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، بتا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے ایک امت عطا کرے گا، مجھے اس امت کا راہبر بنائے گا، اس قوم کا تو مجھے رسول بنا کر بھیجے گا۔ یا الہی آج میں تیری بارگاہ سے یہ مانگتا ہوں کہ جب وہ میری امت کے گناہ کر بیٹھے
کوئی غلطیاں کر بیٹھے تو میری گناہ گار امت کو معاف کر دینا، میری گناہ گار امت کو معاف کر دینا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اس وقت بھی وہ امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہا۔ جب رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا تو صرف رب ذوالجلال تھا اور نور مصطفیٰ تھا، کوئی اور چیز نہ تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ حور و ملائکہ، صرف اور صرف رب کائنات تھا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اور رب اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ رب اپنے محبوب پر درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے۔ پھر وہ نور جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر رب نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔ وہ پھر نور پاک پشتوں میں، پاک پیشانیوں سے منتقل ہوتا ہوا، بات کو مختصر کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا تو وہ پھر نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکم اقدس کے اندر آ گیا۔ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ نور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا تو جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دیں کہ ہمیں ظلم سے بچانے کے لیے آقا آ رہے۔ مشرق والے جانوروں نے مغرب والے جانوروں کو مبارکیں دیں، شمال والے جانور جنوب والے جانوروں کو مبارکیں دے رہے ہیں، دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہی ہیں کہ رب کا محبوب اپنی اماں جان کی شکم اقدس کے اندر آ گیا ہے۔ اب دیکھیں، سبھی لوگ جانتے ہیں جب کوئی خاتون امید سے ہوتی ہے تو اس عورت کو چلنے پھرنے میں رکاوٹیں، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی۔ یہ عام عورت کی بات ہے تو اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب میرا لال میرے شکم اقدس کے اندر آیا تو میں جب چلتی تھی جس پتھر پر میں قدم رکھتی تھی وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا، جب مجھے پسینہ آتا تو اس پسینے سے مجھے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ اگر میں کبھی پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس گئی تو باقی خواتین تو کنویں کے اندر ڈول ڈالتی ہیں، وہ پھر ڈول نکال کے اپنے گھڑے برتن کے اندر پانی ڈالتی ہیں، لیکن جب میں کنویں کے پاس گئی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ آپ فرماتی ہیں نہ مجھے کوئی بوجھ، نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف محسوس کی۔ اور جب نور کے ظہور کا وقت آیا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اندر کمرے کے اندر اکیلی لیٹی ہوئی تھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی اور میرے بیٹے کی ولادت کے آثار نمودار ہوئے۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ گھر میں کوئی نہیں، کیا کروں؟ آپ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر 4 خواتین آ گئی۔
دراز قد، نورانی چہرے والی 4 خواتین میرے کمرے کے اندر آ گئیں۔ ایک خاتون آ کر اس نے میرے سر کو دبانا شروع کر دیا، ایک خاتون نے میری کمر کو دبانا شروع کر دیا، ایک نے میرے کندھوں کو دبانا شروع کر دیا، ایک میرے پاؤں کو دبانا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا اے آنے والی خواتینوں آپ کون ہو؟ میں نے تو آپ کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں، نہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں نہ کوئی رشتہ داری ہے، کہاں سے آپ کون ہیں؟ تو ان میں ایک خاتون بولی کہ میں حضرت حوا علیہ السلام، ایک خاتون بولی میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، ایک بولی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام ہوں، ایک خاتون بولی کہ میں حضرت مریم علیہ السلام ہوں۔ جب آپ نے ان ہستیوں کو دیکھا تھوڑی سی حیران اور پریشان ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا بیٹا گھبرانا، آج ہم تیری مائیاں بن کر نہیں تیرے لال کی دائیاں بن کر آئی ہیں۔ بظاہر تو ہم تمہاری مائیاں ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے تجھے وہ لال عطا کیا ہے کہ جس لال کی وجہ سے تیرا مقام اور رتبہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا۔ ہم تو تیری خدمت کے لیے آئی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر ننھے ننھے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے۔ وہ پرندے چوں چوں کر رہے ہیں، کبھی اس کونے سے دوڑ لگاتے ہیں، اس کونے پہ چلے جاتے ہیں، کبھی اس کونے سے اس کونے پر چوں چوں کر رہے ہیں۔ اس شاکان مصطفیٰ کہتے ہیں وہ چوں چوں نہیں کر رہے تھے، وہ تو میرے آقا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، وہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتوں کی جماعت اتر رہی ہے، ان کے پاس 3 جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگا دیا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا، اور ایک جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیا۔ یعنی رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کی ولادت با سعادت کی خوشی میں جھنڈے بھی لگوائے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی قوت بینائی کا عالم کیا ہو گیا، مشرق کی طرف بھی دیکھ لیا، مغرب کی طرف بھی دیکھ لیا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگ رہا ہے، ایک مغرب میں لگ رہا ہے، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا لگ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے بالکل میرے گھر کے قریب آ گئے، مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ ابھی ٹوٹ کر میرے آنگن کے اندر گر پڑیں گے۔ رب ذوالجلال نے ان ستاروں سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں روشنی کا انتظام کر دیا، لائٹیں لگا دی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نور کے ظہور کا وقت قریب آ گیا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ اگر حضور رات میں تشریف لاتے تو دن روتا رہتا کہ یا اللہ میں تو محروم رہ گیا، ساری فضیلتیں تو رات لے گئی۔ اگر حضور دن میں تشریف لاتے تو رات روتی رہتی کہ مولا میں تو محروم رہ گئی، ساری فضیلتیں تو دن لے گیا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس وقت کا انتخاب کیا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں جان فرماتی ہیں خارجہ منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور بصرہ میں نے اونٹوں کی قطاروں کو بھی دیکھ لیا۔ اب یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے نور کی برکت کی وجہ سے
آپ کی اماں جان نے مکہ معظمہ کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات بھی دیکھ لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اگر وہ شام کے محلات دیکھ سکتی ہیں، آپ کی نظر بصرہ کی طرف چلی گئی، بصرہ کو دیکھ لیا، تو کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر ہم غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے؟ میرے آقا اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، او بیٹھے نے مدینے وچ تے دو جگ دی خبر رکھ دے۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ میرا جو جسم تھا اس سے مجھے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، جو بھی پسینے کا قطرہ میرے جسم سے نکلتا اس سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی، میرا پورا جسم معطر ہو چکا تھا، جس بستر پر میں بیٹھی تھی وہ معطر ہو چکا تھا، خوشبو میں آ رہی تھی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے غم کے بادل چھٹ گئے۔ پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کا وقار کوئی نہ تھا، حضور آئے بیٹیوں کو وقار مل گیا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، حضور آئے، حضور نے پورے گھر کی مالکہ عورت کو بنا دیا، عورت کو شان بخشی۔ جانوروں کا وقار کوئی نہ تھا، جانوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، جب حضور آئے تو جانوروں کو بھی حقوق مل گئے، ظلم کے بادل چھٹ گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہاراں چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے ابر بہاراں چھا گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، اے بہارو مسکراؤ کملی والا۔ بہاریں بھی مسکرا پڑی کہ کملی والے آقا آ گئے۔ دیکھتے ہی مصطفیٰ کو، دیکھتے ہی مصطفیٰ کو سب کہیں گے حشر میں، دیکھتے ہی مصطفیٰ کو سب کہیں گے حشر میں، جس نبی پر ناز تھا وہ ناز والا آ گیا، جس نبی پر ناز تھا وہ ناز والا آ گیا۔ چاند سورج اور ستارے، چاند سورج اور ستارے کہکشاں ارض و فلک، چاند سورج اور ستارے کہکشاں ارض و فلک، نور سے اب جگمگاؤ کملی والا آ گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جن پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے، اور رب نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس دن دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی جب حضور کی ولادت ہو تو مال کی پرواہ نہ کرو، حضور کی آمد کی خوشی میں مال بھی خرچ کرو۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را جس محبوب کا میلاد مناتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس محبوب کی سنتیں بھی اپنے جسم پر سجاتے ہیں۔ جو غیر شرعی کام ہیں ان غیر شرعی کاموں سے باز آ جاؤ۔ اگر میلاد کی آڑ میں کوئی ایسا کام کریں گے جو شریعت سے ٹکراتا ہے تو پھر میلاد منانے کا ثواب کوئی نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ اس لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد منائیں۔ میلاد منانا قرآن و احادیث سے ثابت ہے، ہمارے بزرگان دین میلاد مناتے رہے ہیں اور عشاقان مصطفیٰ میلاد مناتے رہیں گے۔ صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی، سن کر جن کو دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔